السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب رفیع اللہ صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد مرحوم کی سالانہ فاتحے کے موقع پہ منعقد کی ہے، اور خصوصی طور سے ایک عظیم دینی، علمی اور روحانی شخصیت خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قاضی غلام یاسین صاحب کو انہوں نے مدعو کیا ہے۔ بہت جلد ان کی تشریف آوری بھی اسٹیج پر ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ذکر خیر اس مجلس میں ہو رب کریم اسے اپنے کرم سے قبول فرما کر رفیع اللہ صاحب کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور سال بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رمضان شریف عطا فرمایا ہے، اور پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حج عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، حج اکا دکا کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جس حساب سے حج کے مصارف بڑھتے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں حج کرنے والوں کی تعداد بہت ممکن ہے کہ کچھ اور کم ہو جائے۔ رمضان شریف یہ بھی سال بھر میں ایک بار آتا ہے، سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں، تب ہمیں رمضان شریف کی دولت ملتی ہے، مگر جمعہ کا دن تو ہمیں ہر ہفتے میں مل جاتا ہے۔ اگر ہفتے بھر والا حساب اپنا درست کر لیا جائے تو سال والا حساب بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور سال در سال اپنی مغفرت کی بھیک اپنے رب سے مانگ لی جائے تو پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کی راہ بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے میں تھوڑی سی گفتگو جمعہ کے دن کے حوالے سے پیش کروں گا، تھوڑی سی گفتگو رمضان مقدس کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کروں گا، اور اگر وقت رہا تو تھوڑا سا تذکرہ میں حرمین شریفین کی حاضری کا کروں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اگر جمعہ کے دن کا بہتر استعمال کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہفتے بھر کے گناہ صغائر کو اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا بہتر استعمال کیسے ہو۔ جمعہ کے دن کے بہتر استعمال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 11 بجے اٹھے، غسل کیے، جمعہ کی نماز میں گئے، جمعہ کی نماز پڑھ کر سنت پڑھے بغیر گھر لوٹ آئے تو ہم سمجھ گئے کہ جمعہ کا دن ہم نے بہتر انداز میں گزار لیا۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کے بہتر استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ مگر جمعہ پڑھنے والے لوگوں میں سے بھی نماز فجر پڑھنے والوں کی سنکھیا بہت کم ہے۔ اگر 100 آدمی نماز جمعہ میں جاتے ہیں تو نماز فجر میں جانے والوں کی تعداد صرف 10 ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کا آغاز
صبح صادق سے ہوتا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے وہیں سے جمعہ کی برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہفتے بھر جو فرشتے دنیا میں نہیں تشریف لاتے، جمعرات کو جب سورج ڈوبتا ہے تو ایسے خصوصی فرشتے دنیا میں آتے ہیں جن کے پاس سونے کا قلم ہوتا ہے، چاندی کے دفتر ہوتے ہیں، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک اہل ایمان جتنا درود پڑھیں سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پر ان درودوں کو لکھتے جائیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر جمعہ کے دن کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنی ہے تو آپ کو جمعرات کے دن سے ہی اپنے وقت کو ذرا سا چینج کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا وصال 911 ہجری میں ہوا۔ یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ 1000 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جمعرات کے دن سورج غروب ہونے کے بعد رات بھر وہ بیدار رہتے تھے، سارا تصنیفی کام، فتویٰ لکھنے کا کام، واعظ و نصیحت کا کام، جمعرات کا دن گزار کر جو رات آتی تھی اس میں موقوف رکھتے تھے، اور رات بھر صرف حضور کے اوپر درود پڑھا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جیسے قاضی غلام یاسین صاحب تشریف لائیں گے تو حالت بیداری میں ہم ان سے ملاقات کریں گے، ایسے ہی درودوں کی برکت یہ تھی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 75 بار حالت بیداری میں اپنے پیغمبر کی زیارت فرمائی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ خواب میں نہیں، خواب میں تو کتنی بار دیکھا وہ تو شمار ہی نہیں ہے، حالت بیداری میں امام جلال الدین سیوطی نے 75 بار اپنے نبی کا دیدار فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جمعہ کی رات میں نہ کوئی کتاب لکھنے کا کام کرتے، نہ فتویٰ لکھنے کا کام کرتے، نہ واعظ و نصیحت کی کوئی مجلس منعقد کرتے، عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز تک اپنے حجرے میں بیٹھ کر صرف اپنے نبی کے اوپر درود پڑھتے رہتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک صاحب آئے ان کے پاس، عرض کیا حضور بادشاہ کے پاس میری تھوڑی سی سفارش کر دیجیے، میرا تھوڑا سا کام پھنسا ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تمہاری سفارش کے لیے بادشاہ کے پاس چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بادشاہ سے ملنے چلا گیا تو مجھے حالت بیداری میں حضور سے جو ملاقات ہوتی ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے دربار میں جانے کی نحوست سے کہیں میں حضور کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں. کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، امام جلال الدین سیوطی رات بھر درود پڑھتے تھے. ہم اور آپ رات بھر نہ صحیح 100 بار تو پڑھ سکتے ہیں، 200 بار تو پڑھ سکتے ہیں، 500 بار تو پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر اپنے اندر نبی کی محبتوں کا چراغ اپنے قلب میں روشن کر لو تو تمہارے لیے یہ سفر کوئی مشکل نہیں رہے گا. تم جتنا نبی پر درود پڑھتے جاؤ گے تمہیں نبی کے قرب کی برکتیں اتنی ہی کثرت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے. اس لیے جمعہ کے دن کا بہتر استعمال کیسے کیا جائے کہ ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی ہو جائے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ جمعرات کی شب میں اپنے نبی کے اوپر کثرت سے درود بھیجئے. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر جمعہ کی رات میں مردوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور ندا دیتی ہیں، ہے کوئی میری طرف سے صدقہ کرنے والا، ہے کوئی میرے لیے قرآن پڑھنے والا. اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی قرآن پڑھ کر ثواب پہنچا دے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچا دے، تو روحیں خوش ہو کر عالم برزخ کی طرف واپس جاتی ہے. اور اگر کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو تو روحیں مغموم ہو کر عالم برزخ کی طرف واپس ہو جایا کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ ہر جمعرات کی شب میں اپنے مرحومین کے نام سے فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ روحیں آتی ہیں، انہیں تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم رفیع اللہ صاحب کی طرح اتنا بڑا جلسہ سجائیں، درجن بھر عالموں اور شاعروں کو بلائیں. مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کے بھی ہم اپنے مرحومین کی روحوں کو ثواب پہنچا سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم ایصال ثواب، حضرت علامہ مفتی محمود احمد صاحب کی بلا برکاتی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ پہلی بار حمیل دوہر میں آیا ہوں اور مجھے ایسا لگتا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی آبادی حمیل دوہر میں. یہ مسجد کا سنگ بنیاد تھا. شاید اس وقت کوئی صدر صاحب تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا. وہیں پر ایک آدھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر وہاں سے واپسی ہو گئی تھی. اچھا، انہی کے ایصال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ. مگر یہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی آبادی مسلمانوں کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو ایمان پر قائم رکھے. پہلی بار میری تقریر ہو رہی ہے، اس لیے 1 گھنٹہ تقریر ہوگی. مائک اگر ہٹا بھی لیجئے گا تب بھی 1 گھنٹہ تقریر ہوگی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات کہہ کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں
اور بڑی قیمتی بات ہے مولانا اعجاز صاحب، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ابھی میں نے بتایا کہ 75 بار انہوں نے عالم بیداری میں حضور کی زیارت کی۔ واہ 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 واہ، بولیے سبحان اللہ۔ اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ جب پیغمبر کا وصال ہو گیا، پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب کوئی حالت بیداری میں کیسے نبی کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کے رد میں امام جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رویت النبی والملک۔ سمجھ رہے ہیں کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو وصال کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک رسالہ لکھا، ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی ایک بہت قیمتی بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں وہ بات سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کتاب کے خاتمے میں کہ میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں، میں نے جو بزرگوں کی کتابوں سے عبارتیں نقل کی ہیں، ان دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء، بلکہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، احیاء فی قبورہم، وہ سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ خُيِّبُوا كَمَا خُيِّبَتُ الْمَلَائِكَةِ، وہ زندہ ہیں مگر ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، جیسے اللہ نے فرشتوں کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرشتے ہیں نا موجود، کوئی فرشتہ پانی برسانے کے کام پر مقرر، کوئی فرشتہ انسانوں کی روح کھینچنے پہ مقرر، کوئی فرشتہ بادلوں کو ہانکنے پہ مقرر، کوئی فرشتہ ماں کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی تقدیر لکھنے پہ مقرر۔ فرشتے موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میری نقل کردہ دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے پیغمبر بلکہ سارے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ خُيِّبُوا كَمَا خُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةِ، مگر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسے اللہ نے فرشتوں کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کو زندہ سمجھنا یہ امام محمد رضا کا اپنا نظریہ نہیں ہے۔ امام محمد رضا کے پیدا ہونے سے 350 سال پہلے کے محدث بھی اپنے آقا کو قبر میں زندہ سمجھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خیر، دو باتیں میں نے اب تک عرض کی ہیں۔ جمعہ کے دن کی شروعات، یا دن کا شبد ہٹا دیجئے، جمعہ کی شروعات جمعرات کو سورج ڈوبنے سے ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے
وہیں سے ہم لوگوں کو اپنے اعمال کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز مغرب پڑھنی چاہیے، نماز عشاء پڑھنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو 100 200 500 بار نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو اپنے مرحومین کے لیے کچھ قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی رات بھر درود پڑھتے تھے۔ ہم گنہگار لوگ آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ کر تو اپنے نبی پر درود بھیج سکتے ہیں نا؟ کہیے سبحان اللہ۔ خیر، اب جمعہ کا دن آ گیا، صبح صادق نمودار ہو گئی۔ اللہ توفیق دے تو سب سے پہلے مسجد جا کر نماز فجر ادا کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر جو سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ مسلمان اب بہت دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی نوجوان سے کہیے چلو، قاضی غلام یاسین صاحب آئے ہوئے ہیں، نوجوان کہتا میرا بدن ٹھیک نہیں، آپ مل کے آ جائیے۔ کسی نوجوان سے کہیے لو چائے پی لو، کہا ابھی ہم نے برش نہیں کیا، آپ پی لیجیے۔ کسی سے کہیے حضور نصیر ملت آئے ہوئے ہیں، چل کے ملاقات تو کر لو، میرا بدن ٹھیک نہیں، آپ جا کے مل لیجیے۔ یہ ہے نا سنگین مسئلہ؟ میرے بھائیوں، یہاں نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے اور ہمارے گھر کی ماں بہنیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او جنب او سورہ، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی کتا پالا جاتا ہو، کوئی ناپاک آدمی حالت جنابت میں رہتا ہو، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر رکھی جاتی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت مفتی محمود احمد صاحب قبلہ برکاتی، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیوں، کتا پالنا اگر گھر کی حفاظت کے لیے ہو مگر وہ گھر کے باہر رہے، گھر کے اندر نہ رکھیے تو شرعاً جائز ہے۔ مگر انگریز اور انگریزوں کے دیکھا دیکھی انگریزوں کی اولاد بننے والے مسلمان کتے کو بیٹ پہ بیٹھائے ہوئے ہیں، کتے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، مارننگ واک پہ جا رہے ہیں تو کتا ساتھ میں جا رہا ہے، گاڑی پہ بیٹھ کر بنارس چلے تو کتے کو بغل میں سیٹ پر بیٹھا لیے۔ یہ طریقہ کار اسلام کے خلاف ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کوئی کتا پالا جاتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حمیل دوہر کے مسلمانوں، کتا پالنے کی مصیبت سے تو اللہ نے بچایا ہے۔ کوئی مسلمان الحمدللہ شہر میں اکا دکا ویڑھن کبھی کبھی میں جاتا ہوں، کتا بڑا بڑا پالے رہتے ہیں۔ کتنے میں خریدے؟ کہا 30,000 میں۔ میں کہتا ہوں 30,000 کسی مسجد میں لگا دیتے تو جنت کنفرم ہو جاتی۔ پاگل ہو کہ ایک ناپاک جانور کو خریدنے میں تم نے 30,000 خرچ کر دیا۔
تو اللہ کا شکر ہے دیہات ابھی محفوظ ہے. کتا پالنے کا کوئی ایسا تصور دیہاتی مسلمانوں میں نہیں ہے. مگر آگے جو دو چیزیں آقا نے فرمائی، او جنوبن، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی ناپاک آدمی رہتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ شادی شدہ ہیں ہم اور آپ، مرد و عورت کے جسمانی رشتے 10 بجے رات 11 بجے رات میں قائم ہوئے. صبح میں 11 بجے تک ہم نے غسل نہیں کیا. 12 گھنٹے تک جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئے گا، جنات آئے گا، آسیب و خلل روزگار کا اثر ہوگا، رزق گھٹے گا، ٹینشن میں پڑو گے، اولاد غلط راہوں پہ چلے گی، کھیتیاں ویران ہوں گی. اب پہنچو گے قاضی غلام یاسین صاحب کے پاس، حضور تعویذ دے دیجئے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. پہنچو گے حضور نصیر ملت کے پاس، حضور تعویذ دے دیجئے، گھر کے بچے بیمار رہتے ہیں. تعویذ کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کے آنے کا دروازہ تو کھولو، پاک رہنے کی عادت تو ڈالو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی جنوبی حالت جنابت میں رہتا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے. نعرہ تکبیر! آپ ہاتھ بھائی جواب دیجئے. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. اس لیے نوجوانوں، جس زمانے میں کنواں کے پانی سے لوگ نہاتے تھے، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھتے تھے 4 بجے 5 بجے کنویں سے پانی لا کر اسی سرد رات میں غسل کرتے، چادر اوڑھتے اور مسجد کی طرف قدم بڑھا دیتے تھے. ہوتا تھا نا ایسا؟ اب تو گھر میں بجلی لگ گئی، ہیٹر لگ گیا، گیزر لگ گیا، گیس کے چولہے ہمارے گھروں میں آ گئے. 10 منٹ میں 1 بالٹی پانی ہم گرم کر سکتے ہیں. مگر مسلمانوں کی یہ محرومی ہے، 10 بجے تک 11 بجے تک ہمارا بدن ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہم نے برش نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے نہایا نہیں ہے. مسلمانوں، جنابت کی حالت میں رہو گے تو مصیبت کس پر آئے گی؟ رزق کس کا تنگ ہوگا؟ آفتوں کا شکار کون ہوگا؟ جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں شیاطین و اجنہ کی کثرت ہو جایا کرتی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فجر سے پہلے غسل کر کے نماز فجر ادا کرو، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کو بہتر انداز میں گزار لیتا ہے اس کے لیے ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کا دروازہ اللہ کی رحمتوں سے کھل جایا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور حدیث کا آخری حصہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سورہ جس میں کوئی جاندار کا فوٹو لگایا جاتا ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میرے بھائیوں، بھانت بھانت کے پیر، جاہل جٹ قسم کے پیر دیہاتوں میں گھومتے ہیں، فوٹو دیتے ہیں. یہ دیوا کے حاجی وارث علی کا فوٹو ہے، لگا کے رکھیے برکت آئے گی. یہ خواجہ غریب نواز کا فوٹو ہے، لگا کے رکھیے گھر میں برکت آئے گی. اور اگر پیر صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہوں تو اپنا فوٹو بھی دیتے ہیں، لگا کے رکھو گھر میں برکت آئے گی. ہے نا ایسا؟
ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ جب خواجہ بابا کا فوٹو پیر صاحب دے سکتے ہیں تو اپنی مہرارو کا فوٹو ہم لگائیں تو کیا حرج ہے؟ تو اپنی بیوی کا فوٹو فریم کرا کر لگاتا ہے تاکہ اس کو یاد رہے کہ میں نے شادی کی تھی تو کون سا کپڑا پہنا تھا اور میری انگلی میں کون سی انگوٹھی تھی۔ یاد رکھیے، اگر گھر میں فوٹو رکھنے سے برکت ہوتی تو ہر مسلمان اپنے گھر میں اپنے پیغمبر کا فوٹو لگاتا، اپنے آقا کی تصویر لگاتا۔ سبحان اللہ، مگر سبحان اللہ، اگر کوئی اخبار والا میرے نبی کی تصویر چھاپ دے تو مسلمان اس کو گولی مار دیتا ہے، مسلمان اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی تصویر نہیں بنا سکتے تو پھر کسی ولی کی تصویر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کسی پیر کی تصویر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر نبی کی تصویر رکھنے کی اجازت نہیں تو پھر کسی ولی، کسی پیر اور کسی جاہل شخص کی تصویر لگانے کی اجازت ہماری شریعت ہم کو کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی جاہل پیر کے چکر میں نہ پڑنا۔